قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباز بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. احسنت بارک اللہ فیک. الى آخر الحدیث. حدیث معروف ہے یہ. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مشہور حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا. اور اللہ کے رسول کسی چیز کی پیشن گوئی کرے, کسی چیز کے بارے میں خبر دے, وہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر انتہائی اختلافات پیدا ہوں گے, سخت قسم کے اختلافات. صرف خبر ہی نہیں کی تھی کہ اختلافات پیدا ہوں گے. ان فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا, اللہ کے رسول نے علاج بھی بتایا تھا. کیا کہا تھا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. اب غور کریں عبارت پر, تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. جب اس طرح اختلافات بہت زیادہ منتشر ہو جائیں, حد درجہ فتنے غالب ہونے لگے, ایسے موقع پر سنت پر صرف ثابت قدم مت رہنا, بلکہ اسے نواجز ڈار کے دانتوں کو کہتے ہیں, دانتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے رہنا تاکہ کوئی تمہیں سنت کے راستے سے بہکا کر فتنوں کے اندر مبتلا نہ کر دے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں اہل بدعت پر رد کرنے میں اور سنت کو بیان کرنے میں. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. آپ تعبیر پر غور کریں, یہ نہیں کہا کہ صرف آپ سنت پر قائم رہنا, بلکہ کیا کہا؟ عضوا علیہا بالنواجز. جس طرح دانت سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ تاکہ وہ چھوٹ نہ جائے, تو اللہ کے رسول نے یہی تعبیر استعمال کی کہ جب اس طرح اختلافات بڑھ جائیں, فتنے منتشر ہو جائیں, تو ایسے وقت میں کیا کرنا؟ سنت پر اسی طرح چمٹے ہوئے رہنا جس طرح کہ کوئی شخص خوف کے مارے کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے اپنے دانتوں سے اسے چمٹے ہوئے رکھتا ہے. اسی طرح تم سنت پر قائم اور دائم رہنا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جس پر عمل کرنا ہر زمانے میں, خصوصاً اس فتنے کے زمانے میں انتہائی ضروری ہے. اس خطبے پر غور کریں, آگے کیا فرمایا؟ انہو کان یقول فی خطبتہ. غور کریں شیخ الاسلام کی عبارت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر اس چیز کو دہراتے تھے. کیا کہتے تھے؟ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر اس چیز کو دہراتے تھے کہ بدعت سے تم بچے رہنا, بدعت گمراہی ہے, بدعت گمراہی ہے. صحابہ اکرام کے سامنے اگر ایک مرتبہ ذکر کر دے تو کافی نہیں تھا, لیکن اپنے ہر خطبے کے اندر, یہاں تک کہ نکاح بھی پڑھانا ہوتا کسی شخص کا تو اس موقع پر بھی اس خطبے کو دہراتے تھے. کسی ضرورت کے بنا پر لوگوں کچھ نصیحت کرنی ہوتی, خطبہ دیتے اور اس خطبے کے اندر اس چیز کو پہلے دہراتے تھے, پہلے اس کی تنبیہ کرتے اس کے بعد بات کرنا شروع کرتے. اس لیے علماء اکرام کو چاہیے کہ اپنے دروس میں اس خطبے کا اہتمام کریں جس خطبے کا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی اہتمام کیا تھا. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس خطبے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. اس خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جو سب سے فصیح زبان بولنے والے تھے, ان کے سامنے جو اس خطبے کو حفظ کر چکے تھے, یاد کر چکے تھے, بار بار دہراتے تھے. اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا یا بلا مقصد دہراتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی مقصد تھا, اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے علماء اس مقصد کو ختم کر چکے ہیں. اپنے خطبوں کے اندر, دروس کے اندر اس کو دہراتے نہیں ہیں. ہر خطبے کے اندر, خصوصاً خطبہ جمعہ کے اندر اس خطبے کو دہرانے کی ضرورت ہے.